جناب لیاقت بلوچ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المتقین صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم ڈاکٹر انوار بگوئی صاحب، جناب میاں مقصود احمد صاحب، جناب زید اشرف صاحب، جناب محترم ابو عبداللہ عارف علوی صاحب، معزز علماء کرام، قائدین محترم اور بہت ہی عزیز دینی بھائیوں، میں آج کی اس تقریب کے منتظمین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بہت ہی پاکیزہ تقریب میں، قرآن کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم تقریب میں مجھے حاضر ہونے کا موقع دیا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب عارف علوی صاحب کو کہ انہوں نے بہت ہی محبت سے اور محنت سے تذکیر القرآن کی تالیف کی ہے اور ان چیزوں کو ترتیب دیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں خالد مسعود رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر منصور الحمید صاحب اور خود عارف علوی صاحب کی جو ابتدائی تحریریں ہیں ان سب کو میں نے پڑھا ہے۔ ایک دفعہ متحدہ مجلس عمل کی ایک بہت بڑی تقریب تھی، تو اسی طرح اذان ہو گئی اور ابھی کئی مقررین باقی رہتے تھے، تو ایک اہل حدیث عالم دین سٹیج پر آئے، مائک پہ آئے، انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ بیٹھے رہیں، 68 منٹ کا مہلت ہوتی ہے مغرب کے بعد نماز پڑھنے کی۔ تو ایک بریلوی مکتب فکر کے عالم دین بھی ان کی تائید کے لیے آئے کہ میں آج زندگی میں پہلی مرتبہ ایک وہابی عالم دین کی اس بات کی تائید کرتا ہوں۔ تو بہرحال ہم انشاءاللہ نماز باجماعت پڑھیں گے، اکٹھے پڑھیں گے۔ میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ عارف علوی صاحب نے الحمدللہ ایک بہت محنت کی ہے اور قرآن کریم کے ترجمے کو، ان کے الفاظ کو جاننے سمجھنے کے لیے ایک بڑی شاندار رہنمائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا اردو میں علماء کرام نے، محققین نے اور اس علم کی گہرائی سے وابستگی رکھنے والوں نے بہت ہی شاندار ترجمے کیے ہیں، اور اب اصولی طور پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اردو میں کسی مزید ترجمے کی محنت جو ہے کہ شاید کوئی بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ نہ بنے، لیکن جب یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدی للمتقین اور متقین کی ہدایت کے لیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ بھی المیہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے والے بہت ہی کم ہیں، اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے اس سے بھی کم ہیں۔ اصل ضرورت اسی چیز کی ہے کہ بھی قرآن کی تذکیر، قرآن کے معنی کو عام کرنا، اسے آسان فہم کرنا اور لوگوں کے لیے اس کی ایک آسانی پیدا کرنا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تفاسیر قرآن کے حوالے سے بہت سارے علماء نے، مفسرین نے بڑی ہی شاندار اور گراں قدر خدمات انجام دی۔ علمی اعتبار سے دیکھیں تو حضرت مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاندار کام سر انجام دیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم و مغفور نے قرآن کے بیان کے حوالے سے ایک بہت ہی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں دیکھیں کہ مولانا اسلم صدیقی صاحب جو جامع پنجاب کی جامع مسجد کے خطیب تھے، انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے اس کے عام فہم بیان کو جاری رکھا۔
اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن کہ جو آسان بھی ہے، عام فہم بھی ہے اور دلیل کے ساتھ بہت سارے مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی رہنمائی دیتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ جس نے ذہنوں کو، دلوں کو مطمئن بھی کیا ہے اور چیزوں کو سوچنے کے لیے ایک نئے زاویے بھی دیے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ انہی تراجم اور انہی الفاظ کے معنی کے حوالے سے حافظ نظر احمد مرحوم، حافظ صلاح الدین یوسف مرحوم، سید شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن طاہر رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے بہت محنت کی، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن سے مجھے ملاقات کا شرف بھی ملا، ان کے دفاتر میں جانے کا موقع بھی ملا، اور ان کی محنت اور ان کا جو سلیقہ اور ان کا جو ایک اسلوب تھا اس کو بھی دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابو عبداللہ عارف علوی صاحب نے ان چیزوں کے تسلسل کے ساتھ تذکیر القرآن کے اندر بہت ہی جامع طریقے سے، آسان طریقے سے ان چیزوں کو آگے بڑھایا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم ہی احیاء امت کا ذریعہ ہے، قرآن کریم ہی امت کی وحدت کا ذریعہ ہے، قرآن کریم ہی اس امت کی عظمت رفتہ کو واپس لا سکتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی پوری رہنمائی اور ان کی ہدایت کے مطابق اب عمل کرنا جو ہے کہ اس پوری امت کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غنیمت بات ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے، اور اب بہت سارے خاندان ہیں کہ جس میں بچوں کو حفظ کرانے کے لیے، بہت سارے خاندان ہیں کہ جو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ حقیقت میں قرآن اور سنت سے قریب ہو جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو بے حیائی ہے، بد تہذیبی ہے، بد اخلاقی ہے اور ڈیجیٹلائزیشن ہے اور یہ نیٹ کا جو دور ہے، اس میں نئی نسل کی پوری اٹھان ہی تبدیل ہو رہی ہے، سوچنے کے زاویے تبدیل ہو رہے ہیں، تیز ترین جو معلومات ہیں وہ لوگوں کو بہت آگے لے جا چکے ہیں۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ بھی ہم اڑتے رہیں، ہم صدمے میں رہیں، ہم تجزیے کرتے رہیں، ہم منفی رویے اختیار کر لیں، اولادوں کے ساتھ جھگڑے بنا کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں، بلکہ والدین کی، اکابرین کی اور سماج کے ذمہ داران کی لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ یہ جو کارٹون ہے کہ جو انڈیا سے، جو یو کے سے، جو امریکہ سے، نہ جانے چائنا سے کہاں سے نکلتے ہیں، اور ان کو ڈب کر کے مائیں جو ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑا دیتی ہیں، موبائل فون پکڑا دیتی ہیں تاکہ گھر کے اندر سکون رہے، لیکن ہم اپنی نئی نسل کے ذہن کو دشمنوں کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے لازمی طور پر ہر سطح پر، ہر اعتبار سے قرآن کی رہنمائی میں ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی اچھی بات ہے کہ بھی حکومتی سطح پر اثر نو قرآن کے ترجمے کے حوالے سے ایک توجہ دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ڈاکٹر سید وسیم اختر مرحوم مغفور کو کہ بحیثیت صوبائی اسمبلی ممبر انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ایک بل منظور کروایا، اور اس وقت بھی گورنر پنجاب اور خود اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بزدار صاحب تو اس پر توجہ نہیں دے سکتے، لیکن باقی چلے متوجہ ہوئے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ 1973 کا دستور بنا، 1973 کے دستور میں عربی زبان کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا، قرآن کی تعلیم کو تسلیم کیا گیا، ریاست کے مذہب اسلام کو تسلیم کیا گیا، قرآن و سنت کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا۔ قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں بن سکتا، اسلامی نظریاتی کونسل کی
آج تک بھی جتنی سفارشات ہیں ان کو اگر قانون کے قالب میں ڈالیں تو ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے راستے میں خیر کے اقدامات ہوں ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، علماء کو بھی، محققین کو بھی، اور اسی طریقے سے معاشرے میں جو مربین ہیں ان کے لیے ایک بڑا اہم مرحلہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ بہرحال میں آخر میں سمجھتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر انوار بگٹی صاحب موجود ہیں اور ٹائٹل میں ہی حزب الانصار اور بھیرا کا بھی ذکر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھیرا کا مرکز جو ایک طویل مدت تک ایک بڑی شاندار اور فعال دینی رہنمائی کرتا رہا، اور آج بھی ڈاکٹر انوار بگٹی صاحب وہاں کی یادوں کو جو تالیف کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، تصنیف کی صورت میں اس کو سامنے لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی ایک بڑی گراں قدر خدمت ہے۔ اور اس وقت بھی جو آج کی ضرورت ہے بھیرے کی طرف سے یہ ایک اور نیا تحفہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل ضرورت ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا دستور قرآن قرار دے دیا، اب ہمارے پالیسی سازوں کو، مقتدر طبقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، پالیسی سازوں کو قائد کے اس فرمان سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اسی کی روشنی میں ایک ریاست کے پورے نظام کو ترتیب دیا جانا چاہیے۔ ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے کہ اللہ کے توکل پر ایک طویل جدوجہد جس میں برطانیہ شکست کھا گیا اور USSR ٹوٹ گیا، آج امریکہ اور نیٹو فورسز ایک ذلت سے دوچار ہوئی، لیکن اسی افغانستان میں آپ دیکھیں کہ امریکہ کی پالیدگی اور اس کے پھیلائے ہوئے گند کو جو صاف کیا جا رہا ہے، تو کابل کے صدارتی محل میں جب قرآن کی تلاوت کی گئی، اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ ادا کیا گیا، اس نے امت کے اندر ایک نیا جذبہ اور ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا۔ بہرحال میں علوی صاحب کو اس کی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ قرآن کی آسان اور عام فہمی کے لیے یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور ہم سب بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ محض کتابوں کے ٹائٹل کو دیکھ لینے کے لیے نہیں، یا کتابوں کو دیکھ کر اس کی تعریف کر دینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں اور قرآن کے فہم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کی، اکابرین کی، مفسرین کی، ترجمہ قرآن کی محنت کرنے والوں کی اللہ مغفرت فرمائے، اور اس وقت بھی یہ جو کوشش ہوئی ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔